فورسز کا ادارہ ہے, پاک فوج کا ادارہ ہے, تو ہمیشہ میں نے دیکھا میرے اگر کہیں دوست فرینڈز بھی رہی ہیں میری, تو ان کے ٹرانسفرز ہوتے رہے ہیں, وہ بیچاری کبھی ادھر ہوتی تھی, کبھی ادھر ہوتی تھی, کبھی کسی اسکول میں, کبھی کسی. سو بندہ ویسی ایک نارمل شخص جب بہت ساری جگہیں بدلتا ہے تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے سیٹل ہونا. سو میں ہمیشہ سے یہ سوچتی تھی مجھے کبھی موقع ملے گا تو میں پوچھوں گی کہ آپ لوگوں نے کیسے اپنی زندگی اس طرح گزاری کہ کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی وہاں ٹرانسفر تو کبھی وہاں ٹرانسفر. سو یہاں سے میں شروع کرنا چاہوں. ایکچولی یہ فوج کا ایک سسٹم ہے, فوج کا سسٹم ہے, اور خاص طور پہ اٹس مور ڈیفیکلٹ فار دا لیڈیز فیملیز کے لیے کہ سارا سامان پیک کرنا 2 سال کے بعد, مینٹلی دے آر آل ریڈی, پیک کرنا, کریٹس بنے ہوئے ہیں ان میں ڈالنا, پھر اس کے بعد نئی جگہ پہ جانا, وہاں ریچیک کرنا, بچوں کی اسکولنگ ہر 2 سال کے بعد نئے اسکول, دوست جو پرانے دوست ہیں وہ بدل گئے. بچوں کے لیے بڑی ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے. فوج میں بھی نو چلیں, ہمارا سسٹم ہے کہ کمانڈ کیا, پھر اسٹاف پہ چلے گئے, انسٹرکٹر چلے گئے اگین, اور پھر پورے پاکستان میں سرو, کشمیر میں سرو کیا میں نے, پھر 12 NL جس کے 2 نشانے حاضر میں نے ریجمنٹ کمانڈ کی 12 NL یہ کارگل سیکٹر میں کی ہے, وہاں کیا. وہ لائف ہی ڈیفیکلٹ ہے. آئی مین یو کانٹ امیجن کہ وہاں کی کیسی لائف ہے. بٹ دیکھیں فوجی ٹریننگ آپ لوگوں کی تو ہوتی ہے, ٹف ٹریننگ ہوتی ہے, آپ لوگوں کو ٹف بنا دیا جاتا ہے. کیا فیملیز کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے؟ ہاف ٹرینڈ ہو جاتے ہیں. لیٹ می ٹیل یو آنیسٹلی وین آئی ڈیڈ اسٹاف کالج, تو یقین کریں میری مسز سارے میرے نقشے جوڑ دیتی ہوتی تھی. شی واز سو ٹرینڈ, آل میپس اتنے بڑے بڑے اس سائز کے کمرے میپ میں نے سکھا دیے. میں جب جاتا تھا تو جڑے ہوتے ایکسرسائز کے لیے. پھر ان کو دے نو کہ بچوں کی اسکولنگ ساری کرنی ہے, لانا لے جانا, وی ڈونٹ ہیو ٹائمس. تو یہ ساری چیزیں لیڈیز دیر ویل ٹرینڈ ہو جاتی ہیں. جو آپ کی بیگمات ہیں وہ یہ کوئی شکوے نہیں کرتی ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے کے چلیں, ہمارے بچوں کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ چلیں. اور سیکنڈ سب سے بڑی بات یہ کہ دے لیو ان اے کنٹونمنٹ, کوئی کمپلیکس نہیں ہے, دے آر آل لیونگ لائک ان دا سیم ایریا میں, کھانے بھارے کو بڑے طریقے سے پتہ ہے. تو یہ کوئی ایسا نہیں, بٹ اٹس اے ویری گڈ لائف. آنیسٹلی if I'm given a chance again, I like to go and join as second lieutenant regiment. اتنی اچھی لائف ہے, اور it's just اور میں ان سے ملنا جسٹ لائک اے فیملی. جہاں ملیں گے تو یہ ہماری وہ ہوتی ہے آرمی فیملی, تو وہ بڑا اچھا ہے. اور اس میں آئی تھنک اتنی اچھی لائف ہے. اور ڈیفیکلٹ ایریا میں بھی وین یو آر ود دا ٹروپس دین یو ہیو یور اون رسپانسبلٹی. ان کے آپ نے ویسے ویدر کنڈیشن میں جب -20 میں آپ سرو کر رہے ہیں, جہاں پر آپ کے ٹروپس چڑھتے ہیں اکتوبر میں پہاڑوں کے اوپر برف میں, سیاچن کے اوپر, دے گیٹ ڈاؤن ان جولائی. 8 مہینے چھوٹی سی پوسٹ کے اوپر دے اسپینڈ دا ہول ٹائم. گھر میں ڈیتھ ہو گئی ہے, بیمار کچھ ہو گیا, دے کانٹ گو, دے کانٹ گیٹ ڈاؤن. اور خدا نہ خواستہ اگر ایک ایولانچ میں کچھ ٹروپس برف میں دب گئے ہیں, تو وہ اگر نومبر میں دبے ہیں برف میں, تو اگلے سے جولائی میں جب میلٹنگ ہوگی تو پھر ان کو نکالتے ہیں. لڑکوں سے پوچھیں, ان کا خواب ہے, بالکل ان کا خواب ہے کہ وہ فورسز میں جائیں. اور ابھی بھی آپ اگر بہت ساری لڑکیوں سے بھی پوچھیں, وہ کہیں ہمیں تو فورسز میں شادی کرنی ہے. ایسا بھی ہے. نادی سب سے بڑی بات ہے کہ یہ مارکہ حق کے بعد تو اتنا پاکستان کے لوگوں کو شوق ہو گیا فوج میں جانے کے لیے. دا وے دے ہیو فاٹ, اور فیلڈ مارشل آرٹ سے منین یہ سب پوری قوم کو اکٹھا کر لیا. دس اے بگ کریڈٹ. دنیا میں پاکستان کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ریئلی فورس ہے. اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یار مطلب فورس تو کمال ہے پاکستان کی, بھائی کیا دفاع ہے ماشاءاللہ. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی لیلا جی کہ آپ, ظاہر ہے آپ کے ہسبینڈ نے اپنی کافی ٹائم جو ہے وہ فورس میں سرو کیا, آپ کی کیسی لائف ہوتی تھی؟ ہاں بس آن دا گو ہی ہوتے تھے. ہر وقت یہی ہوتا تھا کہ 2 سال. اچھا پھر اتنی عادت ہو گئی تھی کہ جب 2 سال ہوتے تھے تو بے چینی شروع ہو جاتی تھی کہ ابھی تک پوسٹنگ کیوں نہیں آئی, اب کب آئے گی پوسٹنگ, کب آئے گی. آپ لوگوں کی پوسٹنگز کہاں ہوئی زیادہ؟ میں شادی ہو کے تو کھاریاں گئی تھی, اور میں کراچی میں پلی بڑی ہوں. اچھا. تو جب کھاریاں کا میں نے نام سنا ہی نہیں تھا اس سے پہلے, تو میں بڑی حیران پریشان ہوئی کہ میں پتہ نہیں کسی گاؤں میں جا رہی ہوں, کھاریاں نام کا کوئی گاؤں ہے شاید. تو جب وہاں جا کے رہی تو کنٹونمنٹ کی لائف ایک اور ہی لائف ہوتی ہے. اس میں سب لوگوں سے آپس میں ایک اچھی ایک ریلیشن شپ ہو جاتی ہے. مطلب کیونکہ آپ کے اپنے رشتہ دار قریب نہیں ہوتے, کسی کی بھی فیملی پاس نہیں ہوتی, سب فیملی سے دور ہوتے ہیں, تو لہٰذا آپس میں سب کی بہت زیادہ بانڈنگ ہو جاتی ہے. اور میں مثال بتاؤں کہ مری میں ہم لوگ پوسٹڈ تھے, تو وہاں پہ کیمپ تھا پورا, اس کے اندر سارے وہاں پہ سارے آرمی کے لوگ تھے. تو ایک دفعہ میری بہت طبیعت خراب ہو گئی, اور کرن جو میری بیٹی ہے بڑی والی چھوٹی سی تھی, تو میں نے اس سے کہا کہ کسی آنٹی کو بلا لو. تو اس نے باہر کھڑے ہو کے آواز دی, آنٹی امی کی طبیعت خراب ہے. اتنی تھوڑی دیر میں ساری محلے کی آنٹیاں جمع ہو گئی
اور سب آके مجھے پوچھ رہی ہیں, کوئی کھانا لے کر آ رہا ہے, کوئی بچی کو چینج کرا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. مطلب ایک اتنی مزے کی لائف ہو جاتی ہے کہ آپ کو مطلب فیل ہی نہیں ہوتا کہ آپ کی فیملی آپ کے پاس نہیں ہے. بالکل فیملی کی طرح سب ہو جاتے ہیں. اور وہ ایک اتنا اچھا کنیکشن ہوتا ہے کہ آپ کہیں بھی ملتے ہیں نا کسی فوجی کے ساتھ, تو آپ کو لگتا ہے یہ ہمارے رشتہ دار ہیں. رشتہ داروں سے بڑھ کے ابھی بریگیڈیئر صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ کوئٹہ میں جب ہم لوگ تھے تو یہ بھی تھے. تو اتنا اچھا سا فیل ہوا, لگا کہ اپنے کسی رشتہ دار سے مل رہی ہوں. تو یہ کہ بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں, مگر ہاں تھوڑا سا سیکریفائس بھی کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے اتنے جلدی چینج ہونا وہ بھی ذرا سا اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میری بیٹی جب ہوئی پہلی, کرن جب ہوئی تھی, تو اب میں بہت ینگ تھی اس وقت, میری بہت جلدی شادی ہوئی تھی, 2nd ایئر کے بعد شادی ہو گئی تھی. اور اس وقت تو طارق ایکسرسائز پر تھے ہسبینڈ میرے, تو اب وہ آ ہی نہیں سکے. ہاں مجھے اتنا تھا کہ وہ آ جائیں, کسی طرح پہنچ جائیں, مگر وہ نہیں پہنچ سکے. انہوں نے کہا نہیں, اس وقت میرے لیے وہ کام زیادہ ضروری ہے.